الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف ووحد به بعد الفرقة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم حاضرین جمعہ، ہم مسلمانوں نے ہر دور اور ہر زمانے میں یہ دیکھا ہے کہ مخالفین اور دیگر اقوام ہمارے خلاف چالیں چلتی ہیں. ہر زمانے میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں. ہر دور میں مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ان کے دشمنوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈے رچے، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں.
اس دنیا میں مسلمانوں کو ہر دور اور ہر زمانے میں طرح طرح کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کا ہر شخص اعتراف کرتا ہے، اور شاید ہمارے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جب دنیا میں اتنی ساری قومیں ہیں، اتنے طرح کے لوگ ہیں، تو صرف مسلمانوں کے خلاف اس قدر سازشیں کیوں رچی جاتی ہیں؟ یہ سوال ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے، اور اس کا جواب اللہ رب العالمین دیتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، تم جن بھی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہو، تمہارے اوپر جو بھی بلائیں آتی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ تمہارے خود اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہوتا ہے، یعنی وہ خود تمہارے گناہوں کے بدلے میں مصیبتیں آتی ہیں۔ تم معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے محارم کو پامال کرتے ہو، اللہ رب العالمین کی حدود کو فلانگتے ہو، تو اس کے بدلے میں یہ مصیبتیں اور یہ آزمائشیں تمہارے سامنے آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ورنہ اللہ تو بہت ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں ہم جن مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا سبب اور ان کی ایک بہت بڑی وجہ خود ہم مسلمانوں کے گناہ ہیں، خود ہماری معصیتیں ہیں، خود ہماری خطائیں ہیں، اور یہ امر یقینی ہے اور مسلم ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر انسان سے کہیں نہ کہیں گناہ ہوتا رہتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہے۔ مسلمان بھی اس میں داخل ہے، مسلمانوں سے بھی گناہ ہوتا ہے، مسلمان بھی معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں سے اللہ رب العالمین کے محرمات کی طرف بڑھتے ہیں۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں جو آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں وہ گناہوں کے بدلے آتی ہیں، تو حل کیا ہے اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کل بنی آدم خطاء، کہ تمام تر بنی نوع انسان، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، خطا کار میں سے بہتر وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور اس امت میں بھی گناہ ہوگا، اور گناہ ہوتا ہے، ہم مسلمانوں سے بھی گناہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے جا کر نہ مل جائیں، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا نہ کرنے لگے۔ معلوم ہوا کہ اس امت میں گناہ ہوگا، اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم شرک بھی ہوگا، اور اس سے بچنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے جناب میں توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو آزمائشیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس پر توبہ کریں۔ اور اسی لیے ہم شریعت کے نصوص میں دیکھتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا مسلمانوں کو توبہ اور انابت کی طرف ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف طریقے سے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے، اسلاف نے اس کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کرو۔ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ خالص توبہ کسے کہتے ہیں؟ اگر انسان نے کوئی گناہ کی اور اس گناہ کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، یعنی حقوق اللہ میں سے کسی حق کو اس نے پامال کیا ہے، تو خالص توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اگر انسان نے اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کی پامالی کر دی تو اس کے لیے 3 شرائط ہے۔ پہلی شرط الندم، انسان جو گناہ کر رہا ہے جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے حقوق سے ہے، اس گناہ پر انسان شرمندہ ہو، انسان کو اس پر پشیمانی ہو، انسان کو اس پر ندامت ہو، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اور یقیناً یہ ایک پریکٹیکل بات ہے کہ انسان اگر کسی چیز کو برا نہیں سمجھے گا، کسی چیز کو خراب نہیں جانے گا، تو اس پر وہ شرمندہ بھی نہیں ہوگا۔ جب انسان کسی چیز کو برا جانے گا، خراب جانے گا، تبھی اس پر شرمندہ ہوگا۔ لہذا انسان جو گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی جب توبہ کرنے کے لیے انسان اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوا ہے، تو سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان اس گناہ پر شرمندہ ہو، اپنی شرمندگی کا اس پر اظہار کرے۔ دوسری شرط الاقلاع عن الذنب، کہ انسان جب گناہ کے اوپر توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے تو اس گناہ کو مکمل چھوڑ دے، اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے۔ الاقلاع عن الذنب، اس کو مکمل طریقے سے چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط العزم على عدم العودہ، اور اس بات کا آدمی عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ وہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹے گا۔ یہ 3 شروط ہیں۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی گئی تو جان لیجئے کہ آپ کی توبہ خالص ہے۔ یہ وہی توبہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کرو۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرتے ہیں لیکن ان شروط میں سے کوئی شرط مفقود ہے، کوئی شرط نہیں پائی جا رہی، مثلا آپ اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہیں لیکن اللہ کے جناب میں توبہ کیے جا رہے، تو آپ کی یہ خالص توبہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اس بات کا عزم نہیں کیا کہ میں وہ گناہ مکمل طور سے چھوڑ دوں گا، تو یہ آپ کی خالص توبہ نہیں ہے۔ آپ گناہ کیے جا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے توبہ کیے جا رہے ہیں، اس بات کا پکا اور پختہ ارادہ نہیں کر رہے ہیں کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، تو یہ آپ کی خالص توبہ نہیں ہوگی۔ ہاں، بشری تقاضے کے اعتبار سے ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، لیکن دوبارہ اس سے کبھی ہو جائے تو یہ بشری تقاضے کے حساب سے ہو سکتا ہے۔ لیکن آدمی اس بات کا ارادہ ہی نہ کرے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، تو اس کی توبہ خالص نہیں ہوگی۔ اور اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی اس نے اپنے آپسی اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں مثلا کسی کا مال دبا لیا، اگر اس جیسے گناہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، تو ان 3 شرطوں کے ساتھ ایک شرط اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ ہے رد الحقوق الی اہلہا، کہ آپ نے جو دوسرے کا حق دبایا ہے اس کو بھی لوٹا دیں۔ اگر صرف اللہ کی جناب میں توبہ کریں گے تو صرف توبہ سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے جو حق لیا ہے اس حق کو اس کے پاس واپس کر دیں۔
لہذا ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا بہت سارا نمونہ پیش کیا، اسلاف نے اپنی زندگی میں اس کا بے شمار نمونہ پیش کیا، اور انبیاء کا تو یہ طریقہ تھا کہ انبیاء توبہ کیا کرتے تھے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، یہ امر یقینی ہے، یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف تھے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے آئندہ اور گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم واتوب الیہ اکثر من 70 مرہ، کہ میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں دن بھر میں 70 سے زائد مرتبہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتے ہیں، جبکہ آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے، اور اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، آپ اس قدر کیوں عبادت کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی رفع درجات کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، اور یہی طریقہ دیگر انبیاء کا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کے جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ بناء کعبہ کے وقت انہوں نے دعا کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اور یہی طریقہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرتے ہیں، کہتے قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ اے رب تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے، تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنا نمونہ دیکھا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا، اور یہی نوح علیہ السلام کا نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم، کہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں نے تجھ سے ایسا سوال کیا جس کا مجھے علم نہیں تھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو مجھے نہیں معاف کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا، اکم من الخاسرین۔ یہ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہ کے جناب میں توبہ کر رہے ہیں، اور یہی نمونہ یونس علیہ السلام نے پیش کیا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ رب العالمین سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور خود آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ انبیاء کا نمونہ ہے، انبیاء ایسے توبہ کیا کرتے تھے، تو ہم اور آپ کا کیا نمونہ ہونا چاہیے؟ ہم اور آپ دن بھر میں کتنی دفعہ توبہ کریں، جبکہ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے صحابہ کرام نے بھی توبہ کے میدان میں یہی نمونہ پیش کیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ دنیا میں ان کو ایک بہت بڑی فضیلت وہ ملی جو کسی انسان کو نہیں ملی، نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، اس کے باوجود ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی لوگ
روایت بیان کرتے ہیں، جیسا کہ حلیۃ الاولیاء میں ہے، ابو نعیم الاصفہانی ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی، ان کی داڑھی تر ہو جاتی اور کہتے لو اننی بین الجنۃ والنار لا ادری الى ایتہما یؤمر بی لاخترت ان اکون رمادا قبل ان اعلم الى ایتہما اصیر۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے، لا ادری مجھے نہ معلوم ہو الی ایتہما یؤمر بی کہ میں جنت جاؤں گا یا جہنم جاؤں گا، مجھے نہ معلوم ہو، لاخترت ان اکون رمادا قبل ان اعلم الی ایتہما اصیر، تو میں یہ پسند کروں گا کہ میں اپنا انجام جاننے سے پہلے چورا چورا ہو جاؤں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ احنف ابن قیس اپنے قوم کے سردار تھے، تقوی و طہارت میں معروف اور مشہور تھے۔ کس طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور کیسے توبہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں معروف ہے کہ جب رات ہو جاتی تو یہ ایک چراغ کے پاس جاتے جس میں آگ جل رہی ہوتی، اس میں اپنی انگلی ڈالتے اور کہتے کہ اے احنف ابن قیس یاد کرو، ما حملک علی ما صنعت یوم کذا، ما حملک علی ما صنعت یوم کذا، یاد کرو کہ تم نے فلاں دن فلاں گناہ کرنے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا، فلاں دن فلاں گناہ کرنے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا۔ یہ اپنے قوم میں تقوی و طہارت میں معروف تھے، اپنے قوم کے سردار تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف ایسے کرتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں اور جلد از جلد اللہ رب العالمین کے جناب میں اپنے گناہوں کی توبہ کرا لیں اور اپنے گناہوں پر اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کر لیں، اس لیے کہ توبہ کے لیے 2 شروط ہیں، اگر وہ چیزیں آ جائیں تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، کہ اللہ رب العالمین رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جن لوگوں نے دن میں گناہ کیا ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ ان سے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جن لوگوں نے رات میں گناہیں کی ہیں وہ اللہ رب العالمین سے دن میں توبہ کر لیں۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ سلسلہ ختم کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یعنی اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس نشانی اور اس علامت کے آنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے جناب میں اپنے گناہوں کی توبہ کرا لیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک بندہ جاگنی کے عالم میں نہیں ہوتا ہے، یعنی جب اس کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین توبہ نہیں قبول کرتا، اس کے پہلے تک توبہ قبول کرتا ہے۔ لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اللہ ایک دم صاف بالکل واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو زندگی بھر گناہ کیا کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا وقت آتا ہے، جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں مر جاؤں گا تو کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی کافروں کے لیے توبہ ہے۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، یعنی جو لوگ زندگی میں ہمیشہ گناہ کیا کرتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین کی طرف نہیں رجوع کرتے، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن اس پوری بات کا فائدہ کیا؟ جو پوری بات میں نے کی اس کا فائدہ کیا؟ اس کا فائدہ اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ توبہ کا فائدہ کیا ہے، خالص توبہ کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کر لو، فائدہ کیا ملے گا، بدلہ کیا ملے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارا رب یقیناً تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ پہلا فائدہ۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو پہلا فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا اور ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یہ دوسرا فائدہ۔ اور یقیناً کسی مسلمان کی زندگی کا اس سے بڑھ کر اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا کہ اس کو آخرت میں جنت مل جائے۔ کسی مسلمان کی زندگی کا اس سے بڑھ کر کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کو معاف کر دیں، اور یہ مقصد تبھی حاصل ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر اللہ رب العالمین سے توبہ کرا لیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر مغفرت طلب نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صفحے درست کر لیں، اگلے صفحوں کو پہلے مکمل کریں، قریب قریب کھڑے ہوں، مل کر کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.